امریکہ میں حاملہ خواتین کو قانونی طور پر ابورشن یا حمل گرانے کا حق حاصل ہے۔ یہ حق انہیں 1973 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ملا تھا، لیکن تب سے لے کر آج تک امریکی معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس قانون کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ امریکی وفاقی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق صرف 2018 میں امریکہ میں کم از کم 6 لاکھ ابورشنز پرفارم کیے گئے تھے، اور ان ابورشنز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی مختلف ریاستوں نے پچھلی دہائیوں میں بہت سارے قوانین پاس کرنے کی کوشش کی ہے ان نمبرز کو کم کرنے کے لیے، لیکن جب بھی ایسا کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ میں 1973 کے اس مشہور کیس کے نتیجے میں ان دوسرے قوانین کو ختم کر دیا جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکی ریاست ٹیکسس نے ابورشنز کو روکنے کے لیے ایک ایسا قانون پاس کیا جسے سپریم کورٹ بھی نہ روک سکی۔ ٹیکسس کے اس نئے ہارٹ بیٹ لا کے مطابق اس ریاست میں جب بھی کوئی خاتون اپنی 6 ہفتے یا اس سے زیادہ کی پریگننسی کو ختم کرنے جائے گی تو وہ اللیگل ہوگا، لیکن اس قانون کی انفورسمنٹ حکومت نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی، جو کہ ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے۔ عموماً اس سے پہلے جتنے بھی قوانین امریکہ میں بنتے تھے ابورشنز کو روکنے کے لیے، وہ اس لیے اسٹرائک ڈاؤن کر دیے جاتے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے کیونکہ اس میں پارٹی حکومت ہوتی تھی۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ ابورشنز نہ ہوں، لیکن اس نئے قانون میں حکومت نے شہریوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم ایز اے حکومت اس کو نہیں روکیں گے، لیکن اگر آپ کوئی بھی شہری یہ چاہے کہ یہ ابورشنز پرفارم نہ ہوں تو اس قانون کے تحت آپ کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی فیسلٹی پر سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں، میننگ یہ کہ انہیں عدالت تک لے جا سکتے ہیں اور عدالت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور سول لاس کے مطابق آپ ان پر ہرجانہ دائر کر سکتے ہیں، تقریباً $10,000 تک کا۔ یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی ہاسپٹل یا کلینک یہ ابورشنز پرفارم کر رہا ہے تو اس علاقے اور شہر میں رہنے والا کوئی بھی شہری اس ڈاکٹر یا فیسلٹی کے خلاف قانون میں سول کیس دائر کر سکتا ہے، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ شہری بھی یہ کیسز دائر کر سکتے ہیں اور ان سے تقریباً $10,000 تک کا جرمانہ ایک کیس میں وصول کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنے زیادہ شہری ہوں گے اتنا زیادہ جرمانہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ جب سپریم کورٹ میں اس قانون کو پیش کیا گیا تو اس پر وہی بات زیر بحث آئی کہ اس میں حکومت پارٹی نہیں ہے، یعنی حکومت یہ رائٹ ختم نہیں کرنا چاہتی، بلکہ عام شہری جو ہیں وہ ایک سول لا سوٹ لے کے جا رہے ہیں اور انہیں فی الحال اس قانون کے تحت نہیں روکا جا سکتا۔ اور ان سول لا سوٹ سے ہی بچنے کے لیے ریاست ٹیکسس میں فی الحال جتنے بھی کلینکس ہیں یا جتنے بھی میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو اس سے پہلے ابورشنز پرفارم کر رہے تھے وہ اپنی سروسز بند کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست ٹیکسس میں رہنے والی وہ خواتین جو اپنی پریگننسی 6 ہفتے یا اس کے بعد ختم کرنا چاہتی ہیں، انہیں یا تو اپنا یہ فیصلہ ترک کرنا ہوگا یا امریکہ کی دوسری ریاستوں میں جانا پڑے گا جہاں پر یہ سروسز پرفارم کی جاتی ہیں۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے صدر بائیڈن بھی کافی ناخوش نظر آتے ہیں۔ وہ اور ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس قسم کے قوانین کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی، ان کے ہیلتھ چوائسز زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں۔ صدر بائیڈن اور ان کی پارٹی کا بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جس کا جسم ہوگا اسی کی مرضی چلے گی کہ اسے اپنے جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں جو اس قسم کے قوانین لانا چاہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بات کسی کی مرضی کی نہیں ہے بلکہ اس جسم کے بارے میں ہے جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا، اور اس کی جان بچانے کے لیے یہ تمام قوانین لائے جا رہے ہیں۔ بظاہر ریاست ٹیکسس کے اس قانون کی کامیابی کو دیکھ کر امریکہ کی دوسری ریاستوں میں بھی اس قسم کے قوانین کو لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آلریڈی وہاں پر کچھ لا میکرز جو ہیں وہ اپنے شہریوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں اور مہینوں میں اس قسم کے قوانین اپنی ریاستوں میں لائیں گے، اور مستقبل میں آنے والے ان قوانین سے لڑنے کے لیے آلریڈی امریکہ میں بہت ساری کمپنیز، کارپوریشنز اور نان پروفٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس قسم کے قوانین سے وہ نہ صرف خود لڑیں گے بلکہ اپنے امپلائیز یا اپنے چاہنے والوں کو لیگل سپورٹ بھی فراہم کریں گے۔ That's it. See you next time.